سر، ایک طرف عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جلد انتخابات کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد انتخابات کرائے جائیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملکی سیاست پر سابق وزیر اعظم صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ اثر انداز ہونے جا رہی ہے، یا صرف یہ جو ہے اسی طرح کے جلسے اور عام جس طرح سے ہوتے رہے اسی طرح ہوتے رہیں گے اور حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں، ملک جو ہے وہ جا رہا ہے ایک بار پھر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ، کہ یہ معاملات جو ہیں یہ انتشار ختم نہیں ہو رہا، اور انتشار جب تک ختم نہیں ہوگا تو اس وقت سیکیورٹی کے اور فائنینس کے آپ کے مسائل، جو بڑے مسائل ہیں ریاست کے، وہ ختم نہیں ہوں گے. اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ وہ تاریخ کا آج غالباً اعلان کرنا تھا، اور وہ تاریخ جو تھی وہ یہ تھی کہ آج انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ 4 ہفتے کے بعد کا، کہ 4 ہفتے کے بعد، آج سے 4 ہفتے کے بعد تک اگر نئے الیکشنز کا اعلان نہیں ہوا تو ہم جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. لیکن پھر جو عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا تھا کہ 4 ہفتے کی، لیکن پھر انہوں نے یہ ڈیٹ روک لی. لیکن اسی دوران جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ 6 تاریخ سے جلسوں کا ان کا پلان آ گیا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت ان کی ہے، یعنی شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں. شہباز شریف صاحب آج پہنچے ہیں لاہور، تو وہاں پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نہ گورنر تھے، گورنر صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور نگراں وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے، اور اسپیکر بھی نہیں تھے. تو بہرحال وہ پہلی دفعہ حلف اٹھانے کے بعد وہاں پہنچے. تو ایک ہیجان سا ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں ذرا یہ جو ڈپلومیٹک کیبل کا ایشو ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو ڈی سیفر کیسے کیا گیا، کیسے پڑھا گیا، کس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے ملک پہ، اور یہ کیا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہیجان ہے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں بپائے سازش ہے، مداخلت ہے، کیا ہے؟ پاکستان کے سابق سیکرٹری ڈیفنس اور کور کمانڈر بھی رہے بہاولپور کے غالباً، اور مختلف اہم جو اسائنمنٹس ہیں ان پہ رہے، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سیکرٹری ڈیفنس رہے ہیں، جی ایچ کیو میں بھی رہے ہیں، کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اور بہت سے آپ سینسٹیو پوسٹنگز آپ کی رہی ہیں، اور یقیناً جو بھی اس قسم کے کیبلز آتے ہیں وہ جی ایچ کیو میں بھی جاتے ہوں گے. آپ کی نظر سے بطور سیکرٹری ڈیفنس یا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی کیبلز گزرے ہوں گے؟ جی ان کا کیبلز کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ان کا کوئی تعلق ہو جس بھی منسٹری سے، تو وہاں پر وہ جاتے ہیں. تو جب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ایسی آئے جو کہ یہ سمجھا جائے کہ ضروری ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس کو پتہ ہو اور آرمی چیف کو پتہ ہو، تو پھر وہ جی ایچ پی میں بھی جاتے ہیں اس کی کاپی، اور ڈیفنس منسٹری میں بھی آتی ہے. ایسے کیبل میں نے پہلے دیکھے ہیں جی، کئی دفعہ دیکھے ہیں. اچھا، آپ نے دیکھے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، تو یہ جو کیبل ہے اس کو یعنی اس طرح سے بہت سارے ایسے آتے ہوں گے جس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں، کیا یعنی ہر چیز وزیر اعظم تک پہنچائی جاتی ہے یا کچھ روک لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی ملک میں کوئی ملک ایسی بات کر رہا ہے وزیر اعظم کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف یا ان کی فیور میں، ان نالج میں لائے جاتے ہیں یا کچھ روکا بھی جاتا ہے فارن آفس یا آپ کی سطح؟ اس میں تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیبل کئی ملکوں سے اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یا پھر کسی ٹیلی گرام یا کیبل کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ضرور بھیجے جانے چاہیے وزیر اعظم تک، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والا بھیجا گیا تھا وقت پر یا نہیں بھیجا گیا تھا یا کیا اس کے ساتھ ہوا. اچھا یہ بتائیے گا جنرل صاحب، آپ ظاہر ہے کہ بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اس پورے تنازع کو، اور یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ تو ہے نا، کہ ملک کے اندر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنسپیریسی ہے، ریجیم چینج کی بات ہوئی ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس میں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور جو اعلامیہ آیا ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ مداخلت ہے لیکن سازش نہیں ہے. اب ذرا آپ بطور
ایک ایسی شخصیت جو کہ دیکھتے رہے ہیں ڈپلومیٹک کیبلز کو، سیکرٹری ڈیفنس رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سازش ہے یا مداخلت؟ باقی وہ ڈکشنریز کی تو ہم سن رہے ہیں، آپ کیسے اس کو ریڈ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو کچھ ابھی سامنے آیا ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں کیا تھا، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کیا نہیں تھا، لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ ایک آدھ ابہام رہ گیا، اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو تھا اس کے بارے میں تو سب متفق ہیں کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ غیر مناسب تھی، نان ڈپلومیٹک تھی۔ ایک ملک دوسرے ملک سے ایسے بات نہیں کرتا، ایک ملک کا نمائندہ دوسرے ملک کے نمائندے سے ایسے بات نہیں کرتا، یہ بات طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے مندرجات ایسے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں بیجا مداخلت تھی، اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس میں کانسپریسی کا لفظ نہیں ہے۔ مداخلت تو دونوں دفعہ تقریباً، کیونکہ پہلے اس میں بیانی میں آ گیا تھا، دوسری دفعہ جب یہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی پہلے والی ساری باتوں کا ہم انڈورس کرتے ہیں، البتہ ہمیں اس میں کوئی کانسپریسی نظر نہیں آئی۔ تو کانسپریسی میرے بھائی ڈاکٹر صاحب اس کاغذ میں تو نہیں ہوتی نا، وہاں سے تو صرف کرائن ملتے ہیں نا، وہاں سے تو صرف اشارے ملتے ہیں۔ جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور سامنے آئی نہیں ہے کسی بیانیے میں، اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی عمران خان کو ہٹانے میں تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ عمران خان صاحب جاری رہے اور یہ ناکام ہو گئی تو پھر پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں اس میں، جو مجھے معلوم نہیں ہے، عمران خان نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ ہے، اور اگر کوئی یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہم سے جو شیئر کیا عمران خان صاحب نے، اور اس پہ سبھی لوگوں کے سامنے انہوں نے جن کے ساتھ شیئر کیا، اس میں یہ دو لفظ تو ہیں، لیکن جی اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل کلیئر ہے کہ امریکی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو ناپسند کرتی تھی، اور دوسرا انہوں نے ایک قسم کا تھریٹ دیا تھا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو مشکل ہوگی تو اور تھریٹ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، پھر دوسری بات، اب میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ہسٹری کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب ایک سپر پاور، امریکہ جیسی سپر پاور کسی حکومت کو ناپسند کرتی ہے تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتی ہے؟ آپ کے سامنے نہیں پتا کہ سیریا میں انہوں نے جب چینج کرنے کی کوشش کی اور ایجپٹ میں چینج کر دیا، اور نائجیریا اور لیبیا اور عراق اور افغانستان اور جہاں جو بھی ان کو پسند نہیں تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو پھر یہ آپ اور میں اتنے تو ہماری آنکھیں بند نہیں ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ ایک سپر پاور عمران خان کو ناپسند کرتی ہے، اس کی حکومت کو ناپسند کرتی ہے، اور وہ کرے کچھ نہ۔ اچھا چلے اس بات کو یہاں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ادھر سے یہ کیبل کی بات چیت ہو رہی ہے، وہ ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا نمائندہ کیبل بھیج رہا ہے، ادھر سے یہاں سودے بازیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں، لوگوں کے کہنے کے مطابق پیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ سارے معاملے جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، بڑے فلری ہے، لوگ مل رہے ہیں، مختلف مغربی ملکوں کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کی آنیاں، ان کی جانیاں، ادھر اس کو مل۔ اگر تو یہ نارمل میل ملاپ ہے تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ کیا یہ اسپیشل میل ملاپ تھا، یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک کچھ فیکٹر بتاؤں، پچھلے 2 مہینے سے افواج پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کبھی گوادر میں، کبھی کہیں شہادتیں بے شمار ہو رہی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، میں ایک ریٹائرڈ جنرل ہوں، کوئی میں سب پورے معاملات کو ایک نظر سے دیکھ سکتا ہوں، تو اگر کوئی مجھے یہ چوری ڈالنے کی کوشش کرے کہ میاں مٹھو کوئی نہیں، یہ ایسے ہی ہے، یہ سارے حسن اتفاق ہے، آپ ویسے ہی اس کو بنا رہے ہیں اسٹوری، تو مرضی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کانسپریسی ہے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی لیول کی فیئر انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کا ہیڈ ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو دونوں سائڈیں کہتی ہوں کہ یہ ایماندار آدمی ہے۔ اچھا، یعنی آپ اس کو مداخلت سے بڑھ کے، آپ لفظ نہیں استعمال کر رہے، لیکن آپ اس کو مداخلت سے بڑھ کے سمجھ رہے ہیں کچھ؟ جی، میں تو آپ کو صرف پرائما فیسیا ایونٹس کی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی اس پر حتمی رائے دے سکوں یا اس پر کوئی اپنا ورڈکٹ دے سکوں، کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کی، اور یہ ڈیمانڈ موجودہ جو حکومت ہے ان کی بھی تھی جب یہ حکومت میں نہیں آئے تھے، اور یہ ڈیمانڈ عمران خان کی بھی ہے۔ تو جب دونوں سائڈوں کی یہ ڈیمانڈ ہے
اور ایک کڑواہٹ پیدا ہو چکی ہے اور ایک مصیبت نظر آ رہی ہے، عوام خلفشار کا شکار ہے، تو کیوں نہ اس کو دور کر دیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ ایک اچھا سا کمیشن بنائے، ہائی پاورڈ، چاہے یہ سپریم کورٹ بنائے یا گورنمنٹ بنائے، جس کے بھی یہ دائرہ کار میں آتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ہفتے 10 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی وہی جوڈیشل کمیشن والی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، جو اچھا اسی کی بات۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ یہ ونس اے جنرل آلویز اے جنرل، آپ چلیں ظاہر ہے سیکرٹری ڈیفینس بھی رہے ہیں، کور کمانڈر، آپ کے کیا دوست احباب میں کیسے اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ کوئی بے چینی ہے یا سکون ہے؟ کیا خبریں مختلف آ رہی تھیں اس حوالے سے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کی صورتحال کو، اور خاص طور پہ یہ جو کیبل آیا ہے سامنے اور باقی سارے معاملات کو؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں فوج کے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں چاہے فوج میں سرو کر رہے ہوں، جو ریٹائر ہیں ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں۔ جو سرونگ ہے وہ ڈسپلن کے تحت انہیں بولنا بھی نہیں چاہیے اور بولتے بھی نہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے فوج کا، وہ جو کہے وہی بات ماننی چاہیے اور اسی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ ہمارے فوج کا خاصہ ہے، یہ ہمارے ڈسپلن کا طرح امتیاز ہے، اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج ایسے ہی سوچتی ہے جیسے کہ سوسائٹی سوچتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ فوج سوسائٹی سے الگ کوئی اینٹی نہیں ہے۔ سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے پولرائزیشن ہے، دو دھڑے ہیں، اور وہ جو ہیں ایک کی ایک سوچ ہے، دوسرے کی دوسری سوچ ہے۔